بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جیو نے اور میر شکیل الرحمان مافیا نے ایک نیا پروپیگنڈا اور نیا محاذ کھول دیا ہے اے آر وائی نیوز کے خلاف۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ اے آر وائی نیوز کی طرف سے اعتزاز احسن صاحب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے اور جیو کا اصل چہرہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھا تھا۔ جیو کی وہ درخواست ہے اور جیو کی ہی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پی ٹی وی اور اے آر وائی کو غیر قانونی طور پر نوازا گیا۔ جب تک یہ بات تھی تب تک جیو اس کو پبلکلی میڈیا پر نہیں لے کر آیا تھا اور اس کو لاہور ہائی کورٹ لے کر گیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے جب دیکھا کہ ریلیف نہیں ملنا تو اس کے بعد وہ گالم گلوچ پر آ گیا اور آج اے آر وائی پر اور حکومت پر الزام لگایا ہے کہ اربوں روپے ریاست کو اے آر وائی کو نوازنے کے لیے اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور اربوں روپے کا نقصان ریاست کو دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ میر شکیل الرحمان گروپ ہے اور مافیا ہے جن کو کروڑوں روپے اشتہار دیے جب مریم نواز نے، اور مریم نواز نے اس کا کنفیشن بھی کیا تو تب ریاست کو نقصان نہیں تھا، ریاستی خزانے کو نقصان نہیں تھا۔ اب جب ان کو کچھ نہیں ملا اور ان کے حق میں وہ جو بڈ ہے نیلامی کی، جو رائٹس ہیں براڈ کاسٹنگ کے، وہ نہ ملے تو اب یہ گالم گلوچ پر اتر آئے ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اعتزاز احسن صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جس کے بعد انہوں نے یہ ایک نیا پروپیگنڈا آج ٹی وی پر شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے سینئر صحافی، انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے اور یہ نیا محاذ کھولا گیا ہے ارشاد بھٹی کے خلاف۔ حفیظ اللہ نیازی جو کہ مریم نواز نے جس کو پوری دنیا کے سامنے یہ کہا ہے کہ جیسے باقی ہمارے خلاف بھونکتے ہیں وہ ویسے ہی عمران خان کے خلاف بھونکتا ہے، اور اس حفیظ اللہ نیازی نے ارشاد بھٹی کے حوالے سے جو بات کی اور ارشاد بھٹی پر الزام لگایا، اور مریم نواز نے تو کچھ نہیں کہا تھا جو ارشاد بھٹی پر اس نے الزام لگایا، اور پھر ارشاد بھٹی نے اس کا منہ توڑ جواب دیا حفیظ اللہ نیازی کو۔ اور پھر نواز شریف کے بارے میں کہ کون کہتا ہے کہ نواز شریف نے یہ بات کی کہ وہ آزادی صحافت کے علمبردار ہیں، تو اس پر عارف حمید بھٹی نے جو نواز شریف اور مریم نواز کی، اور یہاں تک کہا کہ اگر میں ان کی اصلیت بتا دوں تو آپ کو پروگرام بند کرنا پڑے گا۔ بڑی ہی اہم انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے انکشافات کیے ہیں۔ نواز شریف کا جو میڈیا کے ساتھ کردار رہا ہے اس پر جو انکشافات کیے ہیں، اور میڈیا کو بھی شرم دلوائی ہے کہ آپ ابھی تک کیوں خاموش ہیں اور کیوں بٹے ہوئے ہیں، اور میڈیا کو کب کب خریدا گیا، میڈیا کے کس کس صحافی کو خریدا گیا، ساری ڈیٹیلز سامنے لے آئے ہیں عارف حمید بھٹی۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیشہ سے جو جیو ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور پی ٹی وی بھی کوئی ایک ادارہ اور ایک چینل کے طور پر پھر اس کو ایچ ڈی میں کنورٹ کیا گیا، اور فواد چودھری نے اس کے اوپر بڑی محنت کی۔ پھر ترکی ڈرامے کی وجہ سے، ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے پی ٹی وی کو دوبارہ ایک ریوائول ملا اور وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی وی کو دوبارہ سے اٹھایا، اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، اور جب یہ معاملہ پی ٹی وی سامنے آیا اور پی ٹی وی نظر آنے لگ گیا دنیا کو، تو جیو نے پی ٹی وی کا بیڑا غرق کروانے والا جیو تھا۔ جیو یہ چاہتا تھا کہ پی ٹی وی ہمیشہ، اور جو ہمارے سابقہ حکومتیں تھیں اس میں اسپیشلی جو نواز شریف مافیا ہے، انہوں نے سارے کا سارا جیو کو نوازا، اور نجم سیٹھی جیسا جب چیئرمین بنا پی سی بی کا تو انہوں نے جو براڈ کاسٹنگ رائٹس تھے وہ ہمیشہ کم پیسوں پر اور جو تھوڑے پیسوں پر ہمیشہ اس کے جو رائٹس ہیں وہ جیو سپر کو دلوائے گئے، اور پی ایس ایل کے جو براڈ کاسٹنگ رائٹس تھے، اس دفعہ یہ ہوا کہ وہ جو رائٹس تھے جب نیلامی ہوئی اور زیادہ بولی دینے والی دو چینلز تھے، ایک پی ٹی وی اور ایک تھا اے آر وائی کا جو اے سپورٹس ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ریاست کا چینل ہے، ریاستی ادارہ ہے پی ٹی وی، تو پی ٹی وی کے حوالے سے تو کوئی بڈ یا نیلامی ہونی نہیں چاہیے تھی، اور یہ اختیار صرف پی ٹی وی کو ملتا اور پی ٹی وی کے بعد پھر ان چینلز کو کچھ ملتا۔ بہرحال پی سی بی نے ایک نیلامی کروائی اور سب سے زیادہ جو اس بڈ کے لیے بولی دینے والے تھے وہ اے آر وائی اور پی ٹی وی تھے، اور ان کو وہ براڈ کاسٹنگ رائٹس مل گئے۔ جب ان کو رائٹس ملے اور کم بولی پر ہمیشہ جیو لیتا تھا تو جیو کو نہ ملا، جیو لاہور ہائی کورٹ چلا گیا، اور جیو نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے جسٹس شاہد وحید صاحب کے پاس اس کیس پر سماعت ہوئی تھی، 6 جنوری کو سماعت ہوئی تھی، 2 جنوری کو انہوں نے کیس فائل کیا تھا، 6 جنوری کو جو پہلی سماعت تھی اس پر جواب آ گیا تھا، اور عدالت نے پھر اس کیس کی سماعت 20 جنوری تک ملتوی کر دی تھی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ فی الفور سسپینڈ کر دیا جائے گا جو
اے آر وائی اور اس کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن تھا پی سی بی کا وہ سسپینڈ نہ ہوا، انٹرم ریلیف ان کو نہ ملا۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جناب ان کا اصل معاملہ یہ ہے، اعتزاز احسن صاحب اے آر وائی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جیو کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے جتنے بھی پی ایس ایل کے پہلے ہوئے ہیں جو براڈ کاسٹنگ رائٹس بکے ہیں وہ ہمیشہ جیو لیتا آیا ہے اور تھوڑے پیسوں پہ۔ اس دفعہ ریاست کو فائدہ ہوا ہے اور ریاست کو اربوں روپے کا فائدہ دیا گیا ہے اور بڈ مہنگی بیچی گئی ہے، نیلام ہوئی ہے اور وہ اے آر وائی اور پی ٹی وی نے خریدی ہے، ان کا مشترکہ اشتراک ہے۔ پی ٹی وی نے اے سپورٹس چینل بنایا اور اس کے اوپر وہ جو پی ایس ایل ہے وہ دکھایا جائے گا۔ تو اس کی تکلیف ہے جیو کو۔ جیو کم بولی دے کر براڈ کاسٹنگ رائٹس خریدنا چاہتا تھا۔ اگر جیو واقعی سنسیئر تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ وہ خرید سکتا ہے تو وہ پھر ان سے زیادہ بولی دیتا، اس سے زیادہ بولی بھی نہیں دیتا، اس سے زیادہ نیلامی کے لیے جو بڈس تھیں اس کو بھی نہیں خریدنا چاہتا، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میری اجارہ داری ہے اور ہر حال میں مجھے ہی دیا جائے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو عدالت نے ان کے وکیل سے کہا جیو کے کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے بولنے کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بحث کرنی، کہتے ہیں جی میں ریٹن جواب دوں گا۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے 20 جنوری کو دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی 20 جنوری بہت دیر ہے، تو عدالت نے کہا 20 جنوری آ جائے گی، آپ 20 جنوری کو ہی آپ اس کے اوپر بحث کرنا۔ اب جیو نے جو پنڈورا باکس کھولا اور وہ یہ ہے کہ آج انہوں نے اس کو خبر کو چلانا شروع کر دیا اور یہ کہا ہے کہ پی ٹی وی اور جو پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے اے آر وائی اس کو متنازع اور مبینہ غیر قانونی شراکت داری کی اندرونی کہانی جیو سامنے لے آیا۔ جیو کہتا ہے کہ منظور نظر جو چینل ہے، منظور نظر کس کا؟ حکومت کا۔ اے آر وائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملکی خزانے کو بڑا اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اے آر وائی کو جب آئی سی سی براڈ کاسٹنگ رائٹس کا شراکت دار بنایا گیا تو اس کا کوئی اسپورٹ چینل ہی نہیں تھا۔ یہ سارا کھیل اس وقت شروع ہوا جب اگست 2021 میں پی ٹی وی نے آئی سی سی براڈ کاسٹنگ رائٹس میں شراکت داری کے لیے ٹینڈر جاری کیا جس میں پی ایس ایل کا ذکر نہ تھا۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ اسپورٹس چینل تھا اے سپورٹس اے آر وائی کا، یہ پہلے تھا ہی نہیں اور یہ بنایا راتوں رات بنایا گیا، اس کو لائسنس دیا گیا اور اس کے بعد اس کو رائٹس دے دیا گیا اور ہمیں کچھ نہ ملا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگست 2021 کے جس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا سہارا لے کر اے آر وائی کو نوازنے کی کوشش کی گئی، اس کے تحت پی ٹی وی کا جو معاہدہ گروپ ایم اور اے آر وائی کے ساتھ تھا، مگر پی ایس ایل کے موقع پر پارٹی بدل گئی اور صرف اے آر وائی سے انہوں نے اپنا معاہدہ کر لیا، جس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہوا، پی ٹی وی کو بھی اور قومی خزانے کو بھی۔ اور کہتے ہیں عوامی ٹیکس پر چلنے والے پی ٹی وی نے اگست 2021 کے معاہدے کی تفصیلات اب تک پیش نہیں کی۔ اب تانا یہ دے رہے ہیں کہ وہ تو لوگوں کے پیسوں سے چلتا ہے، ہمارا تو شریف خاندان کے یا انٹرنیشنل لابی کے پیسوں سے چلتا ہے، یہ تو عوام کے پیسوں سے چلتا ہے، ان کی کیسے اوقات کہ انہوں نے یہ خرید لیا؟ اس پر بڑی تکلیف ہے اور کہتے ہیں کہ یہ منظور نظر اے آر وائی کو نوازنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ پھر جو معاملہ ہے مریم نواز کی جو آڈیو لیک کا معاملہ تھا، اس پر حفیظ اللہ نیازی، ارشاد بھٹی اور عارف حمید بھٹی ایک پروگرام میں بیٹھے ہیں اور حفیظ اللہ نیازی تانا دیتے ہیں اور حفیظ اللہ نیازی ارشاد بھٹی پر دیکھیں نا جملہ، انہوں نے کہا کہ ارشاد بھٹی کو انسٹال کیا گیا جیو اور جنگ میں۔ ارشاد بھٹی کون ہے؟ اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی، وہ نہ مجھے بتا دے کہ وہ صحافت اس نے کہاں سے پڑھی، کہاں سے شروع کی، کس اخبار میں وہ رپورٹر رہا، کیسے وہ اوپر آیا۔ یہ تو پیراشوٹرز ہیں، یہ تو ڈائریکٹ ارشاد بھٹی جیو میں انسٹال کیا گیا اور وہ یہ تانا دینا چاہتے ہیں کہ جیو میں بیسیکلی ارشاد بھٹی کو کوئی اور لایا اور میر شکیل الرحمان پر دباؤ ڈالا گیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد بھٹی نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ صحافت میں آنے کے لیے آپ کو پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی 5 کتابیں پڑھنی ہوں گی اور تب بھی آپ صحافی ہوں گے۔ کہتا ہے میں اب یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو کیا اب میں پھر جا کے زیرو سے شروع کروں گا یا مجھے قبول کر لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ارے جو حفیظ اللہ نیازی جیسے، اور جن کے بارے میں مریم نواز اور ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں، کہتے ہیں جو ہمیں صحافت کا درس دیتے ہیں، انہوں نے کب صحافت کی ہے؟ کیا ان کا جو کچن ہے وہ صحافت کے پیسوں سے چلتا ہے یا پیسے کہیں اور سے آتے ہیں؟ اس کا اندازہ کہتے ہیں کہ صحافت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کا مہینے کے اینڈ پر جو جمع پونجی ہے اور کچن کا خرچہ ہے، اگر وہ صحافت کے پیسوں سے چلتا ہے تو وہ صحافی ہے، نہیں صحافت کے پیسوں سے چلتا تو اس کو آپ صحافی نہیں کہہ سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم پیارا شوٹرز ہیں اور ہم نے صحافت پڑھی نہیں یا صحافت کہیں سے لے کے نہیں ہے، میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میٹرک پاس یہاں آپ کے چینل پر بڑے بڑے اینکرز بیٹھے رہے ہیں، وہاں تو آپ نے کبھی نہیں یہ بات کی تھی، اور اب ہمارے اوپر صرف کیونکہ میں ایک مڈل طبقے سے آیا ہوں، مڈل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، گاؤں سے آیا ہوں، اور آج مجھے تانے دیے جا رہے ہیں کہ یہ کون ہوتا ہے اور یہ تو پیرا شوٹر ہے اور اس کو انسٹال کیا گیا ہے۔
اور عارف حمید بھٹی نے جب جواب دیا تو عارف حمید بھٹی نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، نواز شریف وہ ہے جس نے 1998 میں 2 گھنٹے تک جیو کے دفتر پر حملہ کروایا تھا جب میر شکیل کے ساتھ اس کا اختلاف ہو گیا تھا، اور جیو جو جنگ اخبار ہے وہ 17 صفحات سے 1 صفحے پر آ گیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ میں ان صحافیوں کا نام بتا دیتا ہوں کہ جن کو پر انہوں نے حملے کروائے، جن کو یہ اٹھواتے تھے، تشدد کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ آج نواز شریف کو شرم آنی چاہیے آزادی صحافت کی بات کرتے ہوئے۔ آزادی صحافت کی بات کرنے والا نواز شریف وہ ہے جو بیرون ملک ان صحافیوں کو لے کر جاتا تھا، جس نے لفافہ ازم شروع کی، جو لفافے دینا شروع کیے، اس نے ان سب کو اپنا کانا کیا۔ اس کے بعد اب آج اس کی بیٹی پوری دنیا کے سامنے گالی دے رہی ہے اور کہتی ہے کہ بھونکنے والا، اور عارف حمید بھٹی کہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن نثار، ارشاد بھٹی یا مظہر عباس بھونکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جو یہ بات کرنے والے ہیں وہ خود بھونکنے والے ہیں، اور ان کی اپنی اوقات یہ ہے، کہتے ہیں وہ خاتون ہے اور میں ایسی باتیں ہیں میرے پاس کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس نے جو ارشد ملک کی ویڈیو بنائی تھی، وہ ویڈیو وہ جو اس کا والد کہتا ہے کہ ہمارے پاس فل سکرین میں یہ ویڈیو ہے، تو یہ مریم نواز نے کس کے ساتھ بیٹھ کر وہ ویڈیو دیکھی؟ بہت عارف حمید بھٹی نے تو اتنا کچھ بول دیا کہ جو میں کم از کم نہیں بول سکتا، اور انہوں نے کہا کہ میں اگر پارس جہاں کا پروگرام تھا، کہا کہ پارس اگر میں وہ باتیں کرنے لگ جاؤں اور میں ان کا کٹا چھٹا کھولنے لگ جاؤں، آپ کو پروگرام بند کرنا پڑے گا، آپ سن نہیں سکتی، اور ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں نہیں کہ ہم کھل کر ان کے خلاف بات کریں کیونکہ غیر اخلاقی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ارشاد بھٹی اور حسن نثار کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے جو ایک وقت تھا کہ ہمارے کسی صحافی کے خلاف بات ہوتی تھی تو یہ سارے جو تنظیمیں، کیونکہ ایک تنظیم ہوتی تھی صحافیوں کی، اب 4-5 تنظیمیں ہیں اور اس میں یہ سارے لفافہ خور ہیں، ان کو ہمیشہ شریف خاندان پیسے دیتا ہے، شریف خاندان نے ان کو خرید لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ سارے بٹے ہوئے ہیں، اور وہ سریعام گالی دے گئی ہے اور کسی نے اس کا بائیکاٹ نہیں کیا، اور یہ پری پلان طریقے سے نواز شریف نے صحافت کا بیڑا غرق کیا، صحافیوں کو خریدا، لفافے خریدے، سارا کچھ کیا، اور آج عارف حمید بھٹی کہتے ہیں کہ آزادی صحافت کا ہمیں درس دیتی ہے مریم نواز یا نواز شریف، ان کو شرم آنی چاہیے۔ بڑے سخت جملے استعمال کیے ہیں عارف حمید بھٹی نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑے الزامات لگا دیے اس کے بعد مسلم لیگ نون کیا اس کے ترجمان جواب دیتے ہیں، نہیں دیتے، کیا تفصیلات ہوتی ہیں، جو بھی ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔